اسلام کا پرامن پیغام توحید و رسالت تیزی سے پھیلنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے باطل طاقتوں کو اپنی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے دارالحکومت مدینہ منورہ اور اطراف کی خبر رکھتے تھے۔ شاہ روم ہرقل کو جب پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں تو وہ بہت متفکر اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ارکان سلطنت، ارباب دولت اور تمام مذہبی پیشواؤں کو ایک مقام کنیسہ قصصین میں جمع کیا اور جذباتی تقریر کرتے ہوئے ان سے یوں مخاطب ہوا: غور سے سنو، اب وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوا ہے جو بہت سخت ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ہر وقت کوڑا رہتا ہے جس کا خوف تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ملاحم میں لکھا ہے کہ وہ دراز قد، گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا ہوگا۔ اس کی ہیبت سے عظیم سلطنتوں کے شہنشاہ کانپ اٹھیں گے۔ وہ فاتح اعظم کی حیثیت سے دور دراز کے علاقوں کو فتح کرے گا۔ سیاست کا ایسا ماہر ہوگا کہ اپنے دارالسلطنت میں بیٹھ کر اپنے لشکر کی قیادت کرے گا۔ اس کے ایک اشارے پر اس کے فرمانبردار مجاہد سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ یہ لوگ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو اکھاڑ پھینکیں گے اور وہ میرے تخت کو بھی مجھ سے چھین لے گا۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر سختی سے پابند ہیں، اپنے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے رب اور اپنے نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ظلم و ستم اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے منحرف رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرماتا ہے اور انہیں ہر جگہ کامیابی و کامرانی ملتی ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظلم و ستم، ناانصافی، خلق خدا کی حق تلفی، حرام کاری، عیاشی، مکاری، بےہودگی، بے حیائی، گناہ گاری، فسق و فجور اور دین مسیح کی نافرمانی میں سر سے پاؤں تک غرق ہیں۔ اس لیے ہم خدا کی مدد و نصرت سے محروم ہیں۔ اگر ہم نے یہ افعال ترک نہ کیے تو وہ دن دور نہیں جب ہم پر ایسی قوم مسلط کر دی جائے گی جس کے دفاع کی ہمیں قوت و استطاعت نہیں۔ اس قوم کا دین سب ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اگر تم اپنی عیش و عشرت سے باز نہیں آ سکتے تو تمہارے لیے مناسب ہے کہ یا تو تم ان کے دین کو قبول کر لو یا پھر جزیہ دے کر ان سے صلح کر لو۔ ہرقل کے یہ الفاظ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے یہ کیا کہہ دیا کہ مسلمانوں کا دین اختیار کر لو۔ مسلمانوں کا خوف بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس لیے وہ یہ سب طیش میں آ گئے۔ ہرقل نے جب یہ سب دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے ضرب لگاتے ہوئے بولا: اے میری قوم کے باغیرت لوگو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں مسلمانوں کا دین اختیار کرنے کو کہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تم میں غیرت زندہ ہے یا مر گئی، لیکن غیرت کے معاملے میں تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میں تم لوگوں کی مدد سے عربوں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تمام لوگ ہرقل کی اس دھوکے بازی سے اس کے فریب میں آ گئے اور اس پر اعتماد کرنے لگے۔ انہوں نے ہرقل کو یقین دلایا کہ وہ خون کے آخری قطرے تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ہرقل اگرچہ لوگوں کو اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی سلطنت اپنے ہاتھوں سے جاتی دکھائی دے رہی تھی اور اپنی سلطنت کے زوال کا خوف اس کے دل میں گھر کر گیا۔ سوتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے اسے یہی محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی کوئی اس کو قتل کرنے آ جائے گا۔ لہذا اس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ اس نے طلیہ بن ماران نامی ایک نصرانی کو دولت کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ طلیہ مدینہ پہنچ کر موقع کی تلاش میں لگ گیا۔ ایک دن جب اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یتیموں غریبوں کے حال احوال کی خبر گیری کرتے اور ان کو کھیتوں اور فصلوں کی نگہبانی کرتے دیکھا تو درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ گیا۔ اتفاق سے آپ بھی آرام کی غرض سے اسی درخت کے پاس آ گئے اور پتھر کا تکیہ لگا کر سو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ نصرانی آپ کو قتل کرنے کی نیت سے نیچے اترا، لیکن اس دوران جنگل سے ایک درندہ آیا اور آ کر آپ کے ارد گرد گھومنے اور نگہبانی کرنے لگا۔ پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں کو چاٹا اور وہیں بیٹھ کر گویا اللہ تعالیٰ نے اس درندے کو آپ کا محافظ و نگہبان بنا کر بھیجا تھا۔ اسی اثنا میں ہاتف غیبی سے اس نصرانی نے آواز سنی کہ اے عمر، تو نے عدل و انصاف کیا، تو بے خوف ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ نصرانی سہم گیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو وہ درندہ وہاں سے چلا گیا اور وہ نصرانی درخت سے اتر کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کرنے لگا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خود اس شخص پر قربان جس کی حفاظت و نگہبانی جنگل کے درندے کرتے ہیں، جس کی تعریف و توصیف جنات اور فرشتے کرتے ہیں۔
پھر اس نے اپنے مدینہ آنے کا قصد اور ہرقل کی تمام سازشوں کا احوال آپ سے بیان کیا اور اپنی غلطی کی آپ سے معافی طلب کی، جس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف فرما دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلوک دیکھ کر اس نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔